نبی حضرت ایوب علیہ السلام، ان کو اللہ کریم نے بہت دولت سے بھی نوازا تھا، بہت دولت سے بھی نوازا تھا، ان کی بہت فصلیں بھی تھی، بہت جائیداد بھی تھی، بہت اچھا گھر تھا، بیوی بچے بھی بہترین تھے، بڑی اچھی زندگی گزر رہی تھی، اور وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے۔ یہ شیطان بڑا مکار ہے۔ ایک دفعہ یہ اللہ کریم کے پاس گیا، کہتا ہے یا اللہ ایوب تیری عبادت کرتا ہے اور تو اس سے بڑا خوش ہے، وہ تیری عبادت نہ کرے تو اور کیا کرے؟ اس کو تو نے جائیداد بھی بہترین دی ہے، اس کو تو نے بیوی بچے بھی بہترین دیے ہیں، اس کو تو نے گھر بھی بہترین دیا ہے، وہ تیری عبادت نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ رب نے فرمایا شیطان جا، میں تجھے اجازت بھی دیتا ہوں، اختیار بھی دیتا ہوں، جس طرح دل آئے جا کے اس کو آزما لے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، شیطان گیا ان کی ساری فصلوں کو آگ لگا دی، اور ان کی فصلوں کا جو باغبان تھا اس کی صورت میں ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور کہتے ہیں آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور وہاں آپ کی ساری فصلیں جل گئی، اللہ نے آپ کی فصلوں کی بھی حفاظت نہیں کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا الحمدللہ۔ شیطان پریشان ہو گیا، اس پر شکر۔ انہوں نے کہا پہلے میرا کچھ وقت جو ہے وہ فصلوں کی دیکھ بھال میں بھی لگتا تھا، اللہ کا شکر ہے ساری جل گئیاں، میں یہ وقت بھی اللہ کی رضا کے لیے گزارا کروں گا، یہ وقت بھی اللہ کی عبادت کرا کروں گا۔ شیطان نے کہا نہیں، اس نال کچھ اور کرنا پیسے۔ شیطان گیا اور حضرت ایوب علیہ السلام کے گھر کی چھت گرا ڈالی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آ کے کہا کہ آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اللہ نے آپ کے بیوی بچوں کی بھی حفاظت نہیں کی، آپ کے گھر کی چھت گر گئی اور بچے بھی شہید ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، پہلے میرا کچھ وقت ان کی دیکھ بھال میں گزرتا تھا، اب یہ وقت بھی میں اللہ کی رضا کی خاطر گزارا کروں گا، اب اس وقت میں بھی میں اللہ کی عبادت کیا کروں گا۔ شیطان نے کہا یہ اس طرح قابو نہیں آئیں گے۔ شیطان نے حضرت ایوب پر ایسا وار کیا کہ ان کو بیماری لگ گئی۔ شیطان نے کہا اب تو یہ اپنے رب کی بندگی سے منہ ہٹائے گا۔ اس وقت بھی حضرت ایوب عبادت میں لگے رہتے۔ اللہ نے فرمایا جا کے فلاں پانی سے غسل کرے، انہوں نے غسل کیا، اللہ نے ان کو شفا عطا کی۔ اب سنو اللہ کی محبت کیسی ہوتی ہے، اور اللہ کی محبت میں اللہ کے جو محب ہوتے ہیں اور جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں وہ کیسا مزہ لیا کرتے ہیں۔ کسی نے حضرت ایوب سے کہا کہ ایوب اللہ کا شکر ہے کہ اس نے آپ کو تکلیف سے نجات عطا کی، آپ تو بڑی آزمائش میں تھے، اب آپ سکون میں ہیں نا؟ وہ کہتے ہیں ہاں اس کا شکر ہے کہ اس نے مجھے آزمائش میں پورا اترنے کی توفیق دی اور اس نے میرے سے وہ تکلیف اٹھا لی۔ لیکن حضرت ایوب نے کہا خدا کی قسم اس تکلیف میں جو عبادت کا مزہ آتا تھا وہ اس طرح صحت یابی میں نہیں آتا۔ اس تکلیف میں جب میں سجدے کرتا تھا اور میرا رب مجھ سے پوچھتا تھا ایوب تکلیف تو نہیں ہو رہی، ایوب ٹھیک تھا، ٹھیک تو ہے، اور میں اس کا شکر کرتے ہوئے کہتا تھا کہ یا اللہ اگر تو اس میں خوش ہے تو یہ ایک جہاں کیا ہے، اگر وہاں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وعدہ کروں میں خوش ہوں۔ جو اس تکلیف میں عبادت کا مزہ آتا تھا وہ اس طرح صحت یاب ہو کے عبادت کا مزہ نہیں آتا۔ تو پتا چلا کہ اللہ کی رضا کی خاطر اور اللہ کی محبت کے رستے میں تکالیف بھی برداشت کرنی ہوتی ہے، اور اللہ کا محب وہ ہے جس کو دنیا کی پرواہ نہ ہو۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا اللہ اللہ بھی کرتے ہیں، پھر آنکھیں بند کر کے ذکر کر رہے ہیں، ہلکی ہلکی کھول کے دیکھیں گے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا۔ کسی محفل میں آ کر رو رہے ہوں گے تو بار بار کوشش کریں گے کہ لوگ دیکھیں بھی کتنا بڑا عاشق رسول ہے، رو رہا ہے۔ وہ عاشق نہیں ہے، وہ مکار ہیں، وہ ریاکار ہیں، وہ جھوٹے۔ عاشق جس کو ہوتا ہے اس کو تو کچھ خبر ہی نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اپنی محبت کا ایک ذرہ دے۔ حضرت عیسیٰ نے عرض کی، اللہ نے فرمایا اس کو بتا دیں یہ ایک ذرہ برداشت نہ کر پائے گا، اللہ کی محبت کا ایک ذرہ اس کو بتا دیں یہ برداشت نہ کر پائے گا۔ تو اس نے کہا اے اللہ کے نبی اللہ سے عرض کریں کہ مجھے آدھا ذرہ دے دیں۔ حضرت عیسیٰ نے دعا کی تو اللہ کریم نے فرمایا جائیں اس کو بتا دیں میں نے اپنی محبت کا آدھا ذرہ اس کو دے دیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی مقام سے گزرے تو دیکھا کہ وہ شخص ایک جنگل میں رو رہا ہے اور اللہ کی عبادت کر رہا ہے، آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے اور دنیا سے بے خبر ہو کہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے اور اس کو مخاطب کیا، اس کا نام لے کے اس کو ایک بار بلایا، دو بار بلایا، تین دفعہ بلایا، چار دفعہ بلایا، اس نے جواب نہ دیا، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اتنے میں اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ پہ وحی فرمائی، فرمایا اے عیسیٰ یہ عام انسان نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جس کو میری محبت کا آدھا ذرہ مل گیا ہے۔ ارے جس کو میری محبت کا آدھا ذرہ ملے اس کو انسان نظر نہیں آتے، اس کو انسانوں کی آواز نہیں آتی۔ اے عیسیٰ آپ اس پہ حیران ہو رہے ہیں کہ اس کو آپ کی آواز نہیں جا رہی، یہ وہ ہے کہ اس کو میں نے اپنی محبت کا آدھا ذرہ دیا ہے۔ اے عیسیٰ آری اٹھا اور اس کے جسم کے دو ٹکڑے کر دے، اس کو آری چلنے کی بھی خبر نہیں ہوگی۔ اگر تو اس کے جسم کے دو ٹکڑے بھی کر دے گا تو اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے میری محبت کا دم بھرا ہے اور اس کو میری محبت کا آدھا ذرہ ملا ہے۔ ایک دفعہ ایک مولوی صاحب صحرا میں نماز پڑھ رہے تھے، مولانا صحرا میں ایک ریگستان میں نماز پڑھ رہے
رہے تھے. مجنو ریت اٹھا اٹھا کے لیلا لیلا کر رہا تھا, لیلا لیلا کر رہا تھا. یہ لیلا لیلا کرتا وہ مجنو مولوی صاحب کے آگے سے گزر گیا. مولوی صاحب نے نماز توڑی اور مجنو کو گریبان پکڑ لی کہ اے مجنو تجھے شرم نہیں آتی, میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اور تو میرے آگے سے لیلا لیلا کرتے گزر رہا ہے, ایک عورت کے نغمے جپتا ہوا گزر رہا ہے, حالانکہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. مجنو نے کہا حضور مجھے آپ نظر نہیں آئے, مجھے معاف کر دے. مولانا نے کہا تجھے میں کیسے نظر نہیں آیا جب مجھے تو آگے سے گزرتا ہوا نظر آ گیا. مجنو نے کہا آپ اللہ کی عبادت چھوڑ دیں, آپ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے تھے, آپ کی اللہ کی عبادت کا وہ معیار نہیں ہے کہ آپ اس قابل ہو کہ میں کہوں کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. مولانا نے پوچھا مجنو یہ تو کیسے کہہ رہا ہے؟ مجنو نے کہا میں لیلا کی یاد میں ایسا مگن تھا کہ مجھے تو نماز پڑھتا نظر نہیں آیا, میں لیلا لیلا کرتے تیرے آگے سے گزر گیا. ارے تو کس کی عبادت کر رہا تھا کہ تجھے میں آگے سے گزرتا ہوا نظر آ گیا؟ جس طرح مجھے لیلا کی یاد میں تو نظر نہیں آیا, اگر تو اللہ سے سچی محبت کرتا ہوتا تو تجھے اللہ کی یاد میں آگے سے گزرتا نظر نہ آتا. یہی وجہ ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں, جو اللہ کی خاطر نماز پڑھتے ہیں, ان کو نماز پڑھتے ہوئے دنیا یاد نہیں آتی, ان کو دنیا نظر نہیں آتی. حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے, یہاں ٹانگ میں آ کے تیر لگ گیا, آپ نے سلام پھیرا, تب آپ نے دیکھا کہ میری ٹانگ میں تیر لگا ہے. آپ کو تیر لگنے کا بھی پتہ نہ چلا, تیر لگنے کی بھی خبر نہ ہوئی. اس کی وجہ کہ آپ کی دھیان, آپ کی نظر کہیں اور نہیں تھی, آپ کی نظر یہ تھی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, میں اپنے رب سے کلام کر رہا ہوں. آپ نماز میں اپنے رب کے جلووں میں مگن تھے, اپنے رب کے جلووں میں مگن تھے. ہمیں نظر آتا ہے اللہ سے محبت کرنی ہے تو خالص محبت کرنی ہے, ہر شے سے نظریں پھیر کے, ہر چیز سے نظریں اٹھا کے خالصتاً اللہ کی محبت کرنی ہے, اللہ کی محبت کرنی ہے. اور اللہ کی محبت میں ہر وقت یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہر وقت اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اس بات کی حیا کرنی ہے کہ ہر حال میں ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی عمل کرو اللہ کی محبت میں کرو اور گویا کہ یہ یقین رکھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. حضور فرماتے ہیں اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے تو کم سے کم اتنا ذہن رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور حضور فرماتے ہیں ہر وقت اس چیز کا خیال رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ناظرین و حاضرین ذرا غور کیجئے, بچے کو اگر یہ پتا ہو کہ میرا باپ مجھے دیکھ رہا ہے تو بچہ کبھی سگریٹ نہیں پیتا. مثال دے رہا ہوں, بچے کو اگر پتا ہو کہ میرا باپ مجھے دیکھ رہا ہے بچہ کبھی بدکاری نہیں کرتا. بچے کو اگر یہ پتا ہو میرا باپ مجھے دیکھ رہا ہے بچہ کبھی شراب نہیں پیتا. یہ میں نے کچھ مثالیں دی ہیں. بچے کو اگر یہ پتا ہو کہ میرا باپ دیکھ رہا ہے تو بچہ باپ سے حیا کرتا ہے اور اس کے سامنے کوئی غلط حرکت نہیں کرتا. آپ اپنا دیکھ لیں, قریبی رشتے تو قریبی رشتے ہیں, جو لوگ آپ کو جانتے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہوں, آپ کبھی بدکاری کے اڈے میں جائیں گے؟ کبھی نہیں. اگر آپ بیٹھے ہو, لوگ آپ کو دیکھ رہے ہو, اذان ہوئی ہے, یہ نماز نہیں پڑھ رہا, آپ کبھی نماز چھوڑیں گے؟ کبھی بھی نہیں. لوگ آپ کو دیکھ رہے ہو, آپ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ بات جھوٹ ہے, آپ وہ جھوٹ لوگوں کے سامنے بولیں گے؟ کبھی بھی نہیں. لوگ دیکھ رہے ہو, بدنگاہی کریں گے؟ ہرگز نہ کریں گے. لوگ دیکھ رہے ہو, شراب پیو گے؟ ہرگز نہ پیو گے, کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں. ارے تجھے مخلوق سے تو حیا آتی ہے, خالق سے حیا کیوں نہیں آتی؟ اے انسان ہر وقت یہ ذہن میں رکھا کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. جب ہر وقت تو یہ خیال رکھے گا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ سے حیا کرے گا تو شیطان تجھے کبھی گمراہ نہیں کر سکے گا, شیطان تجھے کبھی گمراہ نہیں کر سکے گا. حضرت غوث اعظم نے بھی ایک حکایت نقل کیا نا کہ ایک شخص تھا, ایک مقام سے گزر رہا تھا, اس نے دیکھا کہ زمین پر ایک بہت قیمتی ہیرا پڑا ہے. اس نے دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, آگے دیکھا, پیچھے دیکھا, چہار جانب دیکھ لیا کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا. جب اس نے ہر طرف دیکھ لیا تو وہ ہیرا اٹھایا اور اپنی جیب میں ڈال دیا. اتنے میں ندا دینے والے نے ندا دی کہ او شخص, تو نے آگے بھی دیکھا, پیچھے بھی دیکھا, دائیں بھی دیکھا, بائیں بھی دیکھا, کاش ایک دفعہ تو اوپر بھی دیکھ لیتا کہ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے نا. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کے زلیخا تنہا ہوئی, زلیخا نے ایک بت کے اوپر کپڑا ڈالا. حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ بت کے اوپر, اس چیز کے اوپر کپڑا کیوں ڈالا ہے, کیا ہے اس کپڑے کے اندر؟ زلیخا نے کہا کہ اس کے اندر وہ بت ہے جس کی میں پوجا کرتی ہوں, کچھ غلط کام اس کے سامنے کرتے
मुझे इससे हया आती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुलेखा पीछे हट, तुझे इस बुत से हया आती है जिसको तूने अपने हाथ से बनाया और जिसकी तू पूजा करती है, तो मैं उससे हया ना करूं जिसने मुझे भी बनाया और तुझे भी बनाया, मैं उससे हया ना करूं जो हमें हर हाल में देख रहा है, मुझे उससे हया आती है। ए इंसान, हर वक्त ये ज़हन में रखना कि अगर तू अल्लाह से प्यार करता है तो अल्लाह तुझे हर हाल में देख रहा है, अल्लाह तुझे हर हाल में देख रहा है, और हर हाल में अल्लाह से हया भी करना, अल्लाह से हया भी करना। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो हर वक्त अल्लाह के दीदार का मुश्ताक रहता है, हर वक्त अल्लाह के दीदार का मुश्ताक रहता है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को ये दुआ तोहफे में अता फरमाई और इरशाद फरमाया कि जब भी अल्लाह से दुआ मांगो ये दुआ मांगा करो कि या अल्लाह मुझे अपने दीदार अता फरमा, मुझे कज़ा के बाद जो है वो अपनी रज़ा अता फरमा, मौत के बाद मेरी कब्र को ठंडा फरमा, मेरी कब्र को ठंडा फरमा, मौत के बाद मुझे अपना दीदार अता फरमा और उस दीदार में अपनी लज्जत अता फरमा, उस दीदार में अपनी लज्जत अता फरमा। हमें नजर आता है अल्लाह करीम ने एक फरिश्ते को इंसान की शक्ल अता फरमाई और उस फरिश्ते को इंसान की शक्ल में 3 लोगों के पास भेजा। एक शख्स ऐसा था जिसको बर्स की बीमारी था और बहुत गरीब था। उस फरिश्ते ने जाकर उस बीमार से पूछा कि मैं तेरी कोई मदद कर सकता हूँ? उस बीमार ने कहा हाँ, मुझ पे मेहरबानी करो, मेरी मदद करो। एक तो मैं बर्स का मरीज हूँ, मुझे इससे शिफा मिल जाए, और एक मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं है। उस फरिश्ते ने उस शख्स के मुंह पे हाथ फेरा, उसकी बीमारी दूर हो गई और उस फरिश्ते ने उसको अल्लाह के हुक्म से ऊंटों का रेवड़ दे दिया। कुछ अरसे बाद वो अपने इलाके का जो गरीब तरीन आदमी था वो अमीर तरीन आदमी हो गया। वो फरिश्ता एक और शख्स के पास गया, वो गंजा था शख्स, और उसको इलाका बड़ी हकीर नजर से देखता था, उसकी बड़ी बदसूरत सी शक्ल थी, इलाका उसको बड़े हकीर नजर से देखता था, और वो गरीब तरीन आदमी था। फरिश्ता ने कहा मैं तेरी कैसे मदद करूं? उसने कहा मेरी तू ऐसे मदद कर कि एक तो मेरी गंज बड़ी बेसुरी सी है, मुझे लोग देख के मेरा मजाक उड़ाते हैं, और दूसरा मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, मुझे कुछ पैसे दे दे। उस फरिश्ते ने उसके सर पे हाथ फेरा तो उसके बाल आ गए और उसको बकरियों का रेवड़ दे दिया। कहा जा इससे तजारत कर, अल्लाह तुझे देख। वही अंधा, वही गंजा जो है जिसको लोग हकारत की नजर से देखते थे और वो इलाके का गरीब तरीन आदमी था, वो अपने इलाके का अमीर तरीन आदमी बन गया। फिर फरिश्ता गया एक अंधे के पास, वो भी अंधा था और गरीब तरीन था। उसने पूछा कि तेरी मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? उसने कहा मेरी तू ऐसे मदद कर कि एक तो मुझे मेरी बीनाई वापस मिल जाए, और दूसरा मैं बहुत गरीब हूँ, खाने को भी कुछ नहीं है, मेरी कुछ माली मदद कर दे। उस फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से उसकी आंखों पे हाथ फेरा, उसकी आंखें वापस आ गई और उसको भी जो है वो बकरियों का रेवड़ दे दिया कि जा इससे तजारत कर, अल्लाह तुझे देगा। वो अंधा भी अपने इलाके का अमीर तरीन आदमी बन गया। कुछ अरसे बाद वही फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से उस बर्स के मरीज के पास गया और कहा मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे। उसने कहा जा बाबा माफ कर, नहीं देता। उसने कहा तू बर्स का मरीज था, तेरे पास खाने को भूटी कौड़ी ना थी, अल्लाह ने तुझे शिफा भी दी और तुझे माल भी दिया, उस अल्लाह के नाम पे मुझे दे दे। वो शख्स गुस्से में आ गया, उसने कहा तू अपनी औकात देख, तू मुझे मेरी औकात याद करा रहा है, तू मेरी बेइज्जती कर रहा है कि मैं बर्स का मरीज था। उसको जूते मार के अपने घर से निकाल दिया। वो उस गंजे के पास गया, कहा अल्लाह के नाम पे बाबा कुछ दे दो। उस गंजे ने कहा जा बाबा काम कर। उसने कहा तू गंजा था, लोग तुझे हकारत की नजर से देखते थे, तेरे पास खाने को रोटी ना थी, अल्लाह ने तुझे बाल भी दिए, अल्लाह ने तुझे हुस्न भी दिया और अल्लाह ने तुझे माल भी दिया, उस रब के नाम पे मुझे कुछ दे दे। उसने कहा तू मुझे गंजा कह के मेरा मजाक उड़ा रहा है, मुझ जैसे अमीर आदमी को गरीब कह रहा है, धक्के मार के घर से निकाल दिया। फिर वो फरिश्ता गया उस अंधे के पास गया और अंधे से जाके कहा कि मेरे रब के नाम पे मुझे कुछ दे दे, अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे दे। तू अंधा था, तू गरीब था, तेरे पास कुछ नहीं था, अल्लाह ने तुझे बिनाई भी दी,
اللہ نے تجھے دولت بھی دی, مجھے اس کے نام پہ کچھ دے دے. اس اندھے نے کہا کہ ہاں میں تو اندھا تھا, میں تو ایک حقیر سا آدمی تھا, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے سب کچھ عطا فرمایا, یہ میری پکڑیوں کا ریوڑ ہے, اٹھا جو دل چاہتا ہے ان میں سے لے جا, جتنی ضرورت ہے جو ضرورت ہے اس سے نکال کے لے جا, میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے. فرشتے نے کہا میں کوئی بھکاری نہیں ہوں, میں امتحان لینے آیا ہوں. اس گنجے کے پھر گنجا ہو گیا, اس گنجے کی ساری بکریاں مر گئی, وہ برس کا مریض پھر برس میں مبتلا ہو گیا, اس کے سارے اونٹ مر گئے. اس اندھے کو اللہ کریم نے اس نعمتوں سے نوازا کہ اس کو اللہ کریم نے ایک تو اپنا مقرب بنا لیا, امتحان میں کامیاب ہو گیا, اللہ نے اس کو اپنی رضا کی سند عطا فرما دی, اور اللہ کریم نے اس کے مال کو بھی دگنا فرما دیا, اس کے مال کو بھی دگنا فرما دیا. آخر میں یہ پیغام دیتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا کہ دنیا سے نظروں کو اٹھا لو, دنیا سے نظروں کو ہٹا لو, ہر وقت یہ خواہش رکھو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے. امام غزالی نے بہت ہی پیاری بات کی, وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص ایک محل میں جاتا ہے اور کبھی وہ چپڑاسی کو خوش کرنے میں لگا ہے, کبھی وہ جو ہے وہ واش روم صاف کرنے والے کو خوش کرنے میں لگا ہے, کبھی وہ وزیر کو خوش کرنے میں لگا ہے, کبھی وہ دربان کو خوش کرنے میں لگا ہے, کبھی وہ چوکیدار کو خوش کرنے میں لگا ہے, ان کو خوش کرنے کی وجہ سے ان کو خوش کرنے کے چکروں میں لگا رہتا ہے اور بادشاہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے, اور بادشاہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے تو ایک دم سویپر بھی اس سے نگاہوں کو ہٹا لے گا, دربان بھی اس سے نگاہوں کو ہٹا لے گا, وزیر بھی اس سے نگاہوں کو ہٹا لیں گے, سب اس سے منہ کو پھیر لیں گے اگر بادشاہ ناراض ہو گیا. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ شخص محل میں جاتا ہے اور سیدھا بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور بادشاہ کو خوش کر لیتا ہے, اگر بادشاہ خوش ہو گیا تو اس کے سارے نوکر خادم ویسے ہی خوش ہو جائیں گے. امام غزالی کہتے ہیں تو کہاں دنیا کو خوش کرنے میں لگا ہے, اگر اللہ تجھ سے ناراض ہو گیا تو دنیا کی خوشی تیرے کام نہیں آئے گی, دنیا سے نگاہوں کو ہٹا لے, اللہ کو خوش کرنے میں لگ جا, اگر اللہ تجھ سے خوش ہو گیا تو ساری دنیا تیری بن جائے گی. یعنی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ناظرین اکرام, اس کے ساتھ ہی محبت الہی کا دوسرا پروگرام آج اپنے اختتام پہ پہنچتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی چینل پہ اسی وقت ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی, اور میں کوشش کروں گا کہ اسی مضمون کو انشاءاللہ مزید آگے چلایا جائے. اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال اور وفادار رکھے. یا رسول اللہ محمد